السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو افطار عامر کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ جناب علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے سربراہ شباب اسلامی پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشریف فرمائے خطیب جامع مسجد المعروف کچی مسجد لاہور فاضل جامع نعیمیہ لاہور علامہ خضر الاسلام نقشبندی امیدوار برائے حلقہ پی پی 157۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ بغیر چارج کیے اچھا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے ہم کی۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے اجرکم الی اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز فاضل جامع بنوری العالمیہ ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم علی اللہ۔ تشریف فرمائے جناب ناظم اعلیٰ معہد القرآن کریم گلستان جوہر شیخ الحدیث جامع ابی بکر الاسلامیہ گلشن اقبال سرپرست تحریک اہل حدیث پاکستان پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام مرکزی رہنما اسلامی تحریک پاکستان سربراہ زہرا اکیڈمی کراچی علامہ شبیر حسن بیسوی صاحب، جو کہ متحدہ مجلس عمل کے بھی رہنما ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تمام علماء کرام کی موجودگی میں سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بزرگ ان کا حلقہ بتایا، اپنا حلقہ کیوں نہیں بتایا؟ جی ان کا حلقہ بتایا، اپنا حلقہ نہیں بتایا۔ میں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں، یہ بھرنے کل صبح بھروں گا پھر بتاؤں گا۔ اچھا تو یہاں علماء کرام بیٹھے، اجازت سے سوالات بسم اللہ۔ جی کال جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میری طرف سے اور تمام اللہ کے نیک بندے علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے سلام، پیار اور بہت بہت دعائیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اور ڈاکٹر صاحب میرے دو سوال تھے، ایک چھوٹی سی تنقید تھی، اگر آپ جی نہیں ضرور کریں جی، تنقید بھی کریں، کیوں نہیں کریں۔ سوال تو اول تو آپ سوال میرا لے لیں کہ فور ایگزامپل میں نے 4 سال پہلے یہ یو کے اسٹرلنگ پاؤنڈ میں نے کسی کو لون دیا تھا، تو ظاہر ہے ہمارے ملک کے حالات کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، دن بہ دن کرنسی کے ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کتنی آپ نے یو کے کرنسی میں دیا تھا؟ جی ہاں، یو کے کرنسی میں۔ اچھا تو یہ پوچھنا تھا کہ کیونکہ اس وقت 140 تھے، تو اب آج کل کے ریٹ تو آئی ہوپ سو کہ 155 یا 160 ہوں گے، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے قرض اسی 155 پہ لینے ہیں کہ نہیں 144 پہ لینے ہیں؟ اچھا، یعنی آپ نے جو قرض دیا ہے وہ جو واپس آپ نے لینا ہے وہ کتنے میں، مطلب آج کی ریٹ پہ لینا ہے یا پرانے پہ لینا ہے، یہ پوچھنا یا پرانے ریٹ پہ؟ جی اب تنقید کر لیں۔ اور نمبر 2 سوال دیا تھا یا ان کی کرنسی میں؟ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا جی، کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے پاکستانی روپیز میں اس وقت کنورٹ کر کے دیا تھا یا آپ نے پاکستانی روپیز میں دیا تھا یا یو کے پاؤنڈز میں دیا تھا؟ یو کے اسٹرلنگ پاؤنڈ میں دیے تھے میں نے، ان کو بائی ہینڈ دیے تھے یو کے پاؤنڈ۔ اور یو کے پاؤنڈ کتنے بنتے ہیں وہ؟ اس وقت 145 تھے، آئی ہوپ 144 یا آج کل کا ریٹ مجھے نہیں پتا۔ 145 پاؤنڈز تھے نا؟ یہ قیمت بتا رہے ہیں پاؤنڈ کی؟ نہیں پاؤنڈز کتنے تھے اس وقت؟ میں نے تقریباً 10,000 پاؤنڈ یہ بتائیں نا، 10,000 پاؤنڈز یہ تھے، ٹھیک ہے جی جی ہاں جی، اب بتائیں جی۔ اور نمبر 2 سوال ڈاکٹر صاحب، اکثر ہمیں سلام کے آداب نہیں پتا، فور ایگزامپل ہمیں کہاں السلام علیکم کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ اکثر ہم یہاں عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، فور ایگزامپل مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر اسباب میں بیٹھا ہوتا ہے، تو لوگ آ جاتے ہیں باہر سے السلام علیکم، تو اس نوعیت پہ سلام کرنا جائز ہے؟ اور اگر ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو اس دوران بھی اکثر لوگ سلام علیکم، ویسے تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے، چلو چھوڑیں آگے لوگوں کو سلام بھی یاد آتا ہے، تو پہلی اس پہ بھی ابھی چھوڑیں، ابھی آپ تنقید کر لیں تاکہ آپ کے میں سارے سوالات دے دوں۔ اور ایک چھوٹی سی تنقید ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ افطاری کے ٹائم پلیز، کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھ کے ہم پردیس میں نا، آپ لوگوں کو دیکھ کے ہم دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہماری پاکستانی قوم اتنی مشکلات میں ہونے کے باوجود بھی خوش ہے، تو یہ چھوٹی سی تنقید ہے، آپ لیڈیز کو پلیز اس طرح بٹھایا کریں کہ تاکہ، کیونکہ آپ کا کیمرہ اس طرح فوکس کرتا ہے، ان کے دوپٹے اوپر ہوتے ہیں اور گردنیں ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں،
صحیح بات یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، بڑی اچھی تجویز آپ نے پیش کی ہے، بہت اچھی تجویز ہے، بہت اچھی تجویز ہے۔ عبدالوہاب صاحب کیمرہ ورک صحیح کریں اپنا آپ۔ ہاں بہت بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرنے کا اور ہماری غلطی کی نشاندہی بھی کرنے کا، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ دو سوالات ہوئے، ایک مجھے سوال آپ لوگوں سے بھی ایک پہلے کرنا ہے، وہ یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب تلاوت ہوئی تھی تو اس میں آیت سجدہ آئی تھی، تو وہ تو خیر ہم نے سب سے کہہ دیا تھا کہ جب عصر کی نماز پڑھنے جائیں تو وہ سجدہ کریں۔ جو ٹیلی ویژن پہ سن رہے تھے کیا وہ بھی کریں گے؟ یہ مجھے ذرا پہلے بتا دیں، میں ان کے بارے میں ذرا پوچھ لوں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں فتوے کی روح سے تو جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان پہ نہیں ہے، اچھا فتوے کی روح سے نہیں، لائیو تھا نا، یہ جو لائیو پروگرام تھا ہمارا۔ لائیو پروگرام میں وہ جو دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ان کی بات جی کر جی رہے ہیں نا، فتوے کی روح سے ان پہ نہیں ہے، اچھا لیکن کر لیں کر تو لیں، ثواب۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے اصل میں اس وجہ سے پریشانی تھی۔ اب بھائی آپ لوگ بھولیے گا نہیں، جس نے نہیں کیا وہ جو بیٹھے تھے، کیونکہ آیت سجدہ تھی وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلا سوال علامہ صاحب جواب دے دیجیے گا، 10,000 پاؤنڈ سے تو اب وہ کیا اس ریٹ پہ ہی دیں جو دیے تھے یا اب کے ریٹ؟ مختصر جواب یہ ہے کہ اس کو پاؤنڈ میں ہی دینا چاہیے، دوسرے میں دے گا تو سود کی صورت نکلے گی، تو بہتر یہی ہے، ورنہ اس سے یہ اجازت لے۔ اس وقت کیا یہ اجازت دی تھی کہ یہ پاکستانی بدل، تو اب اگر تبدیل ہو گئے، مائک صحیح کریں بھائی سر پلیز، آواز کا ہالو آ رہی ہے یار جی۔ اس نے اس وقت جب ان کو دیے تھے یا انہوں نے اس کو دیے تھے، تو کیا یہ کہ میں بدل میں پاکستانی میں لوں گا یا آج کے ریٹ کے مطابق لوں گا؟ کیا یہ چیزیں طے ہوئی تھیں یا اس وقت جو ریٹ ہوگا؟ تو اب آسان صورت یہی ہے کہ یہ اتنے ہی پاؤنڈ دوبارہ ادا کریں۔ میسوی صاحب یہی صورت ہوگی، یہی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو چیز دی گئی ہے وہی چیز واپس لی جائے گی۔ صحیح، اب اس کے ریٹ دنیا میں کہیں کچھ ہوتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو سلام کے بارے میں پوچھا کہ سلام ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سلام کر لیتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سلام، ایسی صورت میں سلام کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز وہ پڑھ رہا ہے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کا جواب دینا ظاہر ہے وہ تو دے ہی نہیں سکتا، تو ویسے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ سلام کرنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کس حالت میں اگلے مسلمان کو اس کا مکلف بنا رہا ہے۔ کہ آپ نے سمجھا نہیں، مسجد میں آیا ہے ایک شخص، وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ پورا کریں۔ اسی بات کو تو وہ جہاں بھی جو لوگ سلام کر رہے ہیں وہ یہ غور کریں کہ بھئی ہم نے کہاں میں سلام کر رہا ہوں اور کسی کو مکلف بنا رہا ہوں۔ تو جو مسجد میں ظاہر ہے سارے لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اجتناب ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اور آپ نے مجھے کچھ کہنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے مجھے کوئی وضاحت کرنی تھی، کوئی بات کس سمجھ؟ کوئی آپ کہتے ہیں وضاحت کرنی تھی مجھے؟ جی وہ میں اصل جو ہمارا سحری کے پروگرام کے حوالے سے ہمارا ایک منٹ رکیے گا بھائی عبدالوہاب صاحب، ہالو کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مجھے وہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہالو کیوں ہو رہا ہے یار؟ ہاں جی، سحری کے ہمارا ایک پروگرام ہے، چونکہ اس کے فوراً بعد وقت بالکل ختم ہو گیا تھا، اور نہ آپ کے پاس وقت تھا نہ میرے پاس تھا۔ مولانا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب انہوں نے اپنی گفتگو فرمائی تھی، تو اس حوالے سے کافی ایک میسج گیا، تو میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ محترم جو مہدوی ترابی صاحب، عباس مہدی ترابی صاحب جی، انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ نفس رسول ہیں، اور جو نفس رسول ہو تو وہ انبیاء سے افضل ہے، یہ دلیل دی تھی کہ نبی سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں وہ تو میسوی صاحب بہتر بتائیں گے کہ اہل تشیع کا مکتب فکر کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا سلفاً خلفاً یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ نبی سے کسی صورت میں بھی افضل نہیں ہو سکتا، برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ افضل ہیں غیر نبی سے، اور جیسے بتایا کہ وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی نظریہ ہے کہ
صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے فتوے کے مطابق یعنی ہمارے اہل سنت کے وہ یہی ہے کہ ایسا کہنا کہ انبیاء سے کوئی غیر نبی افضل ہے یہ توہین ہے اور یہ بے ادبی ہے، اور اس پر وہی حکم لگے گا جو بے ادبی انبیاء کا لگتا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے کہ جی ادھر سے وضاحت نہیں آئی، تو میں نے کہا میں یہ مطلب آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی، اور یہ ایکچولی جو بات کی گئی تھی یہ انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا نقطہ ہے، انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا نقطہ ہے۔ تو ہم پوچھ لیتے ہیں میسوی صاحب سے۔ جی میسوی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نبی کا درجہ نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے نفس ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے کندھوں پر چڑھ کر انہوں نے بت ضرور توڑے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی خدا نخواستہ نبی اکرم یا انبیاء علیہ السلام کی فضیلت حاصل وضاحت ہوگی، ٹھیک ٹھیک۔ سوالات لے لیجیے۔ شیخ صاحب نے جو بات کی ہے عملی بات ہے، عملی بات ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا آپ اس سے بات کر رہا ہوں، اس سے میری گزارش یہ ہے کہ نماز میں بھی سلام جائز ہے۔ پہلے شروع سلام ہوتا ہے، صحابہ کرام جواب دیتے، بعد میں جواب دینا منع کرتے۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی آئے، اس نے رسول اکرم کو سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اشارے سے جواب دیا۔ اگر آپ نماز کی حالت میں کتب ستہ میں یہ روایات صاحب جو موجود ہے کہ اذا كنت فی صلاۃ فرد علیہ بالاشارہ، اور یہ رسول اکرم سے اشارے سے رد فرما دیتے تھے۔ تو ایسا کوئی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کرنا منع ہو، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، اسلام جواب دینے میں کیا زور لگتا ہے؟ آپ نے جواب منہ سے جواب دینا، تو ایسا کوئی وقت نہیں ہے، یہ دعا ہے اور خیر برکت ہے۔ صاحب کھانا کھا رہا ہے آدمی، سلام کیا ہوتے ہیں وہ بہت خوب کیسے کھا رہے ہیں، مطلب وہ بھی ایک عجیب صحیح اس کے معنی یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، یہ شرعی نہیں ہے یہ، لیکن کھانے پہلے اطمینان سے جواب دیں۔ یہ ایسی شریعت نہیں کیا، بلکہ حدیث میں تو نماز میں بھی سلام کر سکتے ہیں، یہ کتب ستہ موجود ہے۔ صحیح جی، سوال لے لیجیے جی۔ ڈاکٹر صاحب جن حدیث میں وہ پیش فرما رہے ہیں وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہیں، اور منسوخ روایات کو اب بیان کرنا عوام کے سامنے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ پھر ہماری وہ بحث شروع ہو جائے گی، اور اس میں تو پھر میں یہ وہ حدیثیں بھی لے آؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لاتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کتنی رکعتیں ہو گئیں، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بچی کھڑی ہے سوال کرنے کے لیے، ہاں بچی کھڑی جی۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور اگر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ کسی بھی وجہ سے اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی قضا کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، ویسے بھی آج جو ہے وہ افطار کے بعد معتکفین مساجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ بہت عظیم لوگ ہیں جو ایک فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پر ہم ابھی جواب لیتے ہیں، لیکن عبدالوہاب صاحب کو وقفہ چاہیے تو وقفہ لے لیتے بھائی، وقفے کے بعد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور علماء کی محفل ہے۔ سوالات کی طرف پھر بڑھتے ہیں۔ سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے سوال تھا جس پہ بات ہو رہی تھی، نہیں اعتکاف والا تھا نا، اعتکاف والا سوال۔ اعتکاف کا آپ بتا دیجیے آج سے معتکفین انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے یا کوئی توڑ بیٹھے تو رمضان کے بعد جب اس کو سہولت ہو روزہ رکھ کر ایک دن کا اعتکاف اس نے کرتا ہے، صحیح مغرب سے مغرب تک وہ روزہ رکھ کے وہ اس کا قضا ہو جائے۔ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اعتکاف کے وہ اس میں توڑ دے یا توڑے تو جا سکتی ہے، اس میں جائے گا ٹوٹ جائے گا۔ وہی میں نے کہا ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ توڑا جائے یا نہ توڑا جائے، اعتکاف میں جایا جائے نہ جائے، یہ پوچھنے کا مقصد تھا۔ یہ بھی بتا دیجیے علامہ صاحب، یہ بھی بتا دیں۔ اگر جانا ضروری سمجھتے ہیں اور اعتکاف توڑ وہ جائیں گے ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔
اور آپ نے جانا ہے مثلاً آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے وہ سمجھتا ہے مجھے جانا چاہیے تو وہ توڑے گا، اور دور پار کا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت قریبی والد ہو گئے، بھائی ہو گیا، سگا، ورنہ نہیں کرنا چاہیے. چلے جی، اتحاد بین المسالکین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ ظاہر ہے کہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو میسپی صاحب کی موجودگی میں آج ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا. تو آپ ذرا دیکھیے گا اتحاد بین المسالکین کے حوالے سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی، حضرت عائشہ کے بارے میں نامناسب جملے کہنا حرام ہے. ہم ایک مجلس میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، ان چاروں کے لیے خاص طور پر ہمارے سارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نام لے کر نامناسب جملے ان کے لیے کہنا شرعاً حرام ہے. شرعاً حرام ہے. فساد بند کیجیے. ہمارے ائمہ نے نام نہیں لیا جس کا، تو ہمیں بھی نام نہیں لینا کسی کا. طریقہ اپنائیے تبرہ کا، لا تعلقی کا، گریز کا. اگر اکثریت عالم اسلام کی شخصیات کو پسند کرتی ہے تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا. جب مولا علی اسلام کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا آج اسلام ختم ہو گیا؟ آج اسلام کو خاطر کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میں ضرورت کی آج نہیں ہے، یا تو کہہ دیجیے آج ضرورت نہیں ہے. اگر آج بھی ضرورت ہے تو بس جو روش مولا علی کی رہی ہے وہی روش آپ کی بھی ہونی چاہیے، وہی روش ہماری کی ہونی چاہیے. شرعی طور پہ آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ عزیز ثانی، محمد صحبت اللہ، آیت اللہ وحید خراسانی، تمام مجتہدین، ہمارے پاکستان کی تمام بڑی شخصیات، ہماری قیادت، ہمارے تمام ہوشیار علماء اور سمجھدار لوگ اور مدارس کے پرنسپل حضرات اور مدارس کے علماء سب اس بات کو ہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیشہ قوم کی ترجمانی اس قوم کے ذمہ دار کرتے ہیں، غیر ذمہ دار نہیں کرتے. بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے، بہت زبردست قسم کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اتحاد کی بات ہے. اور سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے جو آج شان علی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا پوسٹر بھی دکھا دیں. اور وہ کورنگ کراسنگ پر ہے، یہ او بھائی میرے بھی تصویر ہے اس کے اندر. عبدالوہاب صاحب تو میری تصویر جو ہے نا وہ گڑبڑ کر دیتے تھوڑی سی. اچھا پوسٹر آپ نے نہیں بنایا. اچھا شہادت مولا علی کانفرنس ہے. یہ ہے کہاں پر؟ جگہ بتائیں نا. جامع مسجد غوثیہ، بھٹائی کالونی، سیکٹر بی، کورنگی کراسنگ، کراچی. آج ہے یہ، رات کو 10 بجے سے ہوگی. تو اس میں میں بھی جا رہا ہوں مفتی صاحب کی قیادت میں. تو انشاءاللہ تعالی میں تو جلدی آ جاؤں گا، مگر میری ٹرانسمیشن ہے. ٹھیک ہے جی، چلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کلام پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہوں اور اس کا ازالہ کیا ہے؟ کلام پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہیں؟ ایک ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور ایک ہے چھونا. بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بغیر وضو کے قرآن کو بغیر غلاف کے چھو نہیں سکتے. اور اگر دوسری بڑی ناپاکی ہے تو اس میں پڑھنا بھی منع ہے اور چھونا بھی منع ہے. ٹھیک، صحیح. کوئی اضافہ تو نہیں کرنا اس میں؟ اس میں صرف اتنا ہے کہ اگر وہ وضو نہیں، ہم بول انٹرٹینمنٹ پر آ گئے کیا ہے؟ اچھا نہیں ہٹائیں سے، ہم تو بول پر ہیں. جی جی سوری. فرق کر لیں وضو کا اور دوسرا. اگر وہ ان دنوں میں ہے خاتون، جس طرح مفتی صاحب نے کہا وہ اچھی طرح سمجھ لیں، ان دنوں میں ہے تو نہ چھونا ہے نہ پڑھنا ہے. اور صرف وضو والی حالت ہے تو اس میں بھی یہ نہیں کہ پورا پارا پڑھ جائے. اگر اس کو کوئی چند آیتیں پڑھنی پڑتی ہیں تو وہ پڑھے. ادب کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وضو کر کے پڑھے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی کالز کی طرف. اگر عبدالوہاب صاحب مجھ سے جھوٹ بول رہے نا کہ یہ ہم یہ غلط لگایا ہوا تھا، ہم نے یہ سچ بتا دیں، ہم بول پہ تھے. نہیں ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ نہیں کب سے جا رہے ہیں ہم؟ یہ مجھ سے پوچھنا چاہیے نا آپ کو. ہمیں بول پہ آپ رکھیں ابھی پلیز. بول نیوز پہ رکھیں ہم. ہاں بول نیوز پہ رکھیں. جی جی آپ. اس میں جو آپ نے بتایا کہ عورت جب اپنے ایام میں ہوتی ہے، یہ تو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف لکھا تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر. لیکن اگر اس کو چھوتی نہیں، زبانی پڑھ لیتی ہے، یہ جائز ہے.
ہمارے نزدیک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں باب بھی باندھا ہے. اگر ایسے تو زبانی یعنی ٹچ نہیں کرے گی قرآن ایسے پڑھنے کی. مثلا بعض قرآن عورتیں ہوتی ہیں حافظہ ہوتی ہیں, اگر وہ قرآن نہیں منزل نہیں پڑھیں گی بھول جائے گی, بغیر اس کے آپ پڑھ سکتی ہیں. اللہ کا ذکر کر سکتی جیسے وہ جائز ہے, اس طرح قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اس کے لیے. یہ اہل حدیث کا موقع ہے. یہ غیر اہل حدیث کا موقع ہے اور حدیث کے مطابق. اچھا یہ آپ ذرا تھوڑا دوبارہ دکھا دیے گا جو منظر جو میں بیٹھا ہوتا ہے تو میں بتا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے چوٹ نہیں لگی ہوئی ہے, یہ میں بتا دوں نا مجھے لوگ سمجھیں کہ پتہ چوٹ لگ گئی ہے. ہاں تو میں بتا دوں نا بھائی, لوگ عجیب سمجھیں گے. جی سوال کر لیں. ہاں جی بیٹھ کے کر لیں, آپ کیوں کھڑی ہو رہی ہیں بیٹھ کے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, السلام علیکم, تھوڑا سا زور سے بولے گا. کیا کہتے میرے جو قریبی مسجد ہے, مطلب گھر کی گلی والی جو مسجد ہے, میں اس سے روزہ نہیں کھولتی. جو ہمارے تھوڑے دور دور اذانیں ہوتی ہیں نا, تو میں اس سے روزہ کھول لیتی ہوں. تو روزہ میرا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ویسے آپ ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ اس لیے وہ 5 منٹ بعد ہوتی ہے اور دور کی اذانیں جلدی جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو میں اس لیے روزہ کھول لیتی ہوں. جی علامہ خضر آپ کے مطلب کا سوال ہے, جی جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ روزے کے افطار کرنے اور روزے کے سحر کرنے کا جو تعلق ہے وہ اذان سے نہیں ہے. جی روزہ اس وقت افطار کریں گے جب غروب آفتاب ہو جائے. اگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اذانیں ہی نہ ہو پائیں تو جو لوگ روزے پر اذانوں پر روزہ افطار کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اگر اور کہیں سے نہیں مل سکتا تو آپ پی ٹی وی سے لے لیں. صحیح. اور اس ٹائم کے مطابق آج موبائلوں میں کیلنڈر موجود ہیں, چھپے ہوئے مل جاتے ہیں. اتنی آسانی ہے آج تو غروب آفتاب کا ٹائم دیکھنے میں کہ اس میں رتی برابر بھی مشکل کا سامنا نہیں ہے. تو آپ اپنے گھر میں کیلنڈر رکھیں. اذان پر روزہ کھولنا یہ تو دل کی تسلی کا نام ہے کہ لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب غروب ہو چکا ہے. اگر اذان نہ ہو تو کیا ہم عشاء تک بیٹھے رہیں گے؟ اس لیے یہ قریب اور دور کی اذان کا مسئلہ نہیں ہے. صرف اپنے گھر میں کیلنڈر رکھیں یا پھر ٹیلی ویژن پر جو ہمارا قومی چینل ہے اس پر ٹائم دیکھ لیں اور اس کے حساب سے غروب ہونے پر جب اطلاع ہو جائے کہ غروب ہو گیا تو افطار کر لیں. صحیح, بہت ہی آسان جواب. یہ بتا دوں ڈاکٹر صاحب, جی کچھ مسجدوں والے مؤذن جو ہیں وہ ذرا 1-2 منٹ کھا پی کے اذان دیتے ہیں. اچھا, اس لیے دیر ہوتی ہے. صحیح. اور کچھ جو ہیں وہ فوراً شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ایک گھونٹ بھر کے دے تو بہتر ہے, لیکن کچھ فوراً شروع کر دیتے ہیں. جن کے یہاں دیر سے ہوتی ہے نا, وہ صرف اس لیے کہ وہ کچھ کھاتے ہیں. ٹائم سب کا ایک ہی ہے حنفیوں میں, اس میں فرق نہیں ہے. فرق مؤذن کا ہے کہ وہ کھا کے دے رہا ہے یا پہلے دے رہا ہے. ویسے اگر پوری کراچی میں اور پورے پنجاب میں مطلع کے حساب سے اگر یہ نظام رائج ہو جائے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو مساجد میں یہ اعلان ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے, آپ افطار کر لیں, اور اذان جو ہے متفقہ فیصلے کے مطابق 10 منٹ بعد دی جائے, تو اس طرح لوگ بآسانی جماعت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو اطمینان بھی رہے گا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں کچھ مسالک کا مسئلہ ہے اور کچھ نظم ہے نہیں آپس میں بھی, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اگرچہ اتنے چینلز کی بھرمار ہے اور کثرت سے اب ان ساری باتوں کو بیان کیا بھی جاتا ہے. اب اللہ کرے کہ کوئی ایسا نظام آئے جس کے بعد یہ سہولت سب کو میسر ہو اور بیک وقت جو ہے وہ مغرب کی اذان 10 منٹ بعد ہو. سارے توپ کی صلح ہو جائے گی تو اس کی کوئی صورت انشاءاللہ نکل آئے. کس کی؟ کرین اور توپ کی. اچھا ہاں جی, ہم تو دعا کرتے ہیں, نکل آئے گی انشاءاللہ. ہم تو دعا کرتے ہیں جی, وقت افطار ہے, اللہ آپ کی بات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. کرین اور توپ کی صلح ہو جائے, ورنہ کرین تو اس دفعہ آئی میں ٹینک لے کے آ جاؤں گا. نہیں, کرین تو اس دفعہ آئی انشاءاللہ. اچھا جی, چلے جی سوالات کی طرف بڑھتے. جی سوال لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, میں بول چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ جید علماء کرام کا فورم مہیا کیا. ماہ سیام میں نیکیوں کی بہاریں ہیں, اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ اور خیرات, صدقات, زکوٰۃ تو لمیٹڈ ہے, مجھے یہ چاہیے کہ یہ صدقات اور خیرات کی ڈیٹیل چاہیے, یہ کہاں تک آپ دے سکتے ہیں؟ صدقات اور خیرات کی ڈیٹیل بتا دیں. جی صدقہ اور خیرات جو ہے, صدقہ تو ہر وہ
पैसा जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं जिसमें आपकी कोई ज़ाती गर्ज नहीं है, तो खैरात जो है वो उर्दू में उसको बोल देते हैं। असल लफ्ज़ तो सदका ही है, और सदका आप जिसको भी दे अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसके लिए वो शुरूत नहीं है जो कि ज़कात की शुरूत है, वो किसी को भी दे सकते हैं जो साहिब हक़, इल्ला ये कि गनी ना हो। और जैसे कोई सेहतमंद इंसान, उसको देना जायज़ नहीं है, उसको चाहिए कि अपनी मेहनत करे, और रिश्तेदारों को दीजिए जो मुस्तहिक है, मोहताज है, ज़रूरतमंद है, अपने अजीज़ व अक़ारिब में ख़र्च कीजिए, तो ये सदका है। और इसके बाद क्या डिटेल चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, डिटेल आपने बता दी। इसाक़ आलम साहब, आप इसमें एक मिनट, ओ भाई चुटकियाँ क्यों बजा रहे हो तुम? जैसे शादीशुदा औलाद है उसके बारे में। हाँ जी, शादीशुदा औलाद को भी आप ज़कात दे सकते हैं? सर बात तो कर लें सर, वो सुन लेना जी। ज़कात के जो मसारिफ़ हैं सदका उनको भी दिया जा सकता है, सदका उनके अलावा को भी दिया जा सकता है। बाद ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन नहीं हैं लेकिन उनकी आमदन काफ़ी कम होती है, घरेलू अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी सदका दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात कहना मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है कि जानवरों परिंदों के मुकाबले में इंसानों को सदका देना ज़्यादा अफजल है। ये जो जगह जगह बाजरा डाला जाता है परिंदों को, कबूतरों वग़ैरह को, और जगह जगह चीलों को गोश्त ख़रीद कर उनको खिलाया जाता है, बावजूद इसके कि इंसान भूख से मर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है। आपके गली में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ज़रूरतमंद मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे परेशान हाल मिल जाएंगे, तो उनको तरजीह दी जाए जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं और जिनको सदका करने का रब का और पैगंबर का दोनों का हुक्म है, उनके मुकाबले में जानवरों को और परिंदों को तरजीह देना ये एक मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। इस बात की वजाहत ज़रूरी है, इसलिए कि कराची में भी बाज़ जगह कुछ ऐसे कबूतर चौक बन गए हैं मक्का मुकर्रमा की तरह कि वहाँ बाकायदा बाजरा डाला जाता है और लोग उसको बहुत ज़्यादा अफजल समझते हैं, और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो मजबूर इंसान हैं वो भी महरूम रहते हैं। सही बात जी। अब आप उसमें कुछ कह रहे थे, अब इजाफा कर रहे थे आप, और तो कोई बात नहीं होगी। डॉक्टर साहब, हर नेकी भी सदका है जी। भाई के लिए मुस्कुरा रहे हैं, बीवी के लिए मुस्कुरा रहे हैं, वो भी सदका है। सदका सिर्फ पैसा देना ही नहीं है, कांटा हटा देना भी सदका है। किसी के रास्ते ये भी सदका है। और अब तकब्बुरु मअल मुतकब्बिर सदक़तुन, किसी मुतकब्बिर के साथ तकब्बुर से पेश आना भी सदका है, उसका इलाज करने के लिए। वाह 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 जी। सवाल कॉलिंग है जी भाई साहब। ये जो ख़वातीन रोज़ा रख के अपने घर से वज़ू करके और फुल मेकअप में आती हैं और नामहरम भी होते हैं, उनकी नमाज हो जाती है? अपनी बहू के बारे में तो नहीं कह रही? मैं भी खुद बहू हूँ अभी। नहीं, आप मगर आपकी भी तो बहू होगी कोई ना कोई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी हुई नहीं है? नहीं। अच्छा, चले ठीक है जी। सवाल है बड़ा अहम है, इसाक़ आलम साहब जवाब दें, आप बड़े कम जवाब दे रहे हैं। क्या सवाल क्या है भाई? ये मेकअप, ये वज़ू करके इफ्तार से पहले बड़ा मेकअप वेकअप करके ख़वातीन आ जाती हैं, तो मर्दों के सामने तो नहीं आ सकती ना, उसका तो कोई जवाज़ नहीं है। मेकअप आप करें अपने मियाँ के लिए करें, अपने घर की हुदूद में रहते हुए आप मेकअप कर सकती हैं, उसमें आप बनाओ सिंगार कर सकती हैं। लेकिन मार्केटों में जाने के लिए और मखलूत जो तकरीबात होती हैं उसमें शिरकत के लिए आप मेकअप करके निकलेंगे तो ज़ाहिर है कि हराम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रिवायात के मुताबिक लानत का सबब भी है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसमें उसके मेकअप में कोई हराम चीज़ ना हो। उन्होंने कहा नमाज हो जाएगी, तो ये है कि कोई हराम चीज़ ना हो। सही बात जी। और कोई सवाल आप कर रहे थे चाचा जी? वालेकुम सलाम। दफ्तरों में, शादी ब्याह में या कमोड इस्तेमाल होते हैं, तो हम कमोड इस्तेमाल करते हैं कि पाक होंगे नहीं होंगे, अब मजबूरी हो जाती है, WC लगी भी नहीं होती है, नमाज पढ़नी होता है हमें। कमोड में क्या नापाकी है? बैठते हैं, छींटें लगती हैं कमोड के अंदर। उसमें टिश्यू पेपर रखा हो ना, थोड़ा सा रख दें, कोई छींट नहीं उड़ती है। अच्छा हाँ, दफ्तरों का ये मसला है कि अगर आपको वैसे तो कमोड का बता दिया, लेकिन अगर आपको फिर भी WC में जाना है तो हाँ जो है वही ना, उसके लिए ये कि आप दफ्तर में तो नीचे उतर के किसी मस्जिद में चले जाएं, ये भी और शादी में रोक के जाएं सब कुछ ना, उसके बाद घर जाकर। अच्छा डॉक्टर साहब, आमिर भाई एक शेर बोलना चाहते हैं। जी भाई, मुझे इजाजत है जी? आपके ऊपर? हाँ मेरे ऊपर बोल दे, मेरे ऊपर सभी बोल रहे हैं, आप भी बोल दे। क्या सबके लिए बोलते? जी बोल दे।
कर ले जो करना है। ये तो नहीं कर रहे ना आप। कर ले जो करना है, कर ले जो करना है, संगे मरमर लगा ले, फानुस लगा ले, कुछ भी लगा ले, आखिरी मौत है, मौत है, मौत, मौत है। कब्र में जाना, मौत को याद रख ले। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब भी जाना है कब्र में WC इस्तेमाल करके जाना है। जी सवाल कर लीजिए, सवाल कर ले जी। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मेरा नाम मुनव्वर है जनाब। मेरा सवाल ये है कि जो रिश्तेदार एक दूसरे से बुग़्ज़ रखकर कता ताल्लुक कर लेते हैं, जी हाँ, और कता ताल्लुक कर लेते हैं जी, और इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है कि एक दूसरे, इस्लाम तो कहता है कि एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें और मिलजुल के रहें। लेकिन ठीक है जी, जी जी जी, लेकिन ये कि बुग़्ज़ रखने के लोग बुग़्ज़ रखते हैं, हाँ। और उसके बाद मैं मिलता भी हूँ, पहल भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में नफरत पैदा होती है। और जब मैं मिलता हूँ तो वो बड़ी, उनका रवैया ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ, इस्लाम तो मेरा ये कहता है कि मिलजुल के रहो, अब मैं क्या करूँ मुझे बताइए, मेरा दिल बड़ा दुखता है। जी मिस्त्री साहब। देखिए, अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों से वसल करने का हुक्म दिया है, ख़ासकर खूनी रिश्तेदारों से, इसलिए क़त्ल ताल्लुक़ करना तो क़तन जायज़ नहीं है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़त्ल ताल्लुक़ करने वाला, क़त्ल रहम करने वाला जन्नत की खुशबू को 30,000 साल से नज़दीक से नहीं सूंघेगा, उसकी मौत भी जल्दी आ जाएगी। अब जो क़त्ल ताल्लुक़ करते हैं वो एक गुनाह कबीरा करते हैं, लेकिन दूसरे रिश्तेदारों को ये हक़ नहीं है कि वो भी राब्ता क़त्ल कर लें। वो सलाम करने की हद तक, महफ़िल में मिलने की हद तक, अपने यहाँ महफ़िल है, दावत है, उसमें बुलाने की हद तक ताल्लुक़ रखें, और माशरे के लोग ये न समझें कि इसने भी क़त्ल ताल्लुक़ कर लिया है। बाकी सामने वाले का अपना एक मसला है, वो ख़ुद हल करना चाहे हल करे, नहीं करना चाहे ना करे, आप क़त्ल ताल्लुक़ नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस में सवाल करना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी कोई इत्तिकाफ़ में बैठता है, दोबारा गुस्ल कर सकता है जिस दिन गुस्ल करके बैठता है? बेटा ज़रा ज़ोर से बोलना। इत्तिकाफ़ में बैठते हैं, उस दिन गुस्ल करते, इसके बाद गुस्ल करते 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। अच्छा, गुस्ल दोबारा कर सकते हैं इत्तिकाफ़ में? जी, मुझसे पूछना कुछ? जी आपसे पूछना। एतिकाफ़ में ये है कि मस्जिद में या फ़िनाए मस्जिद में जगह बनी हुई है तो जाए गुस्ल कर ले, लेकिन सिर्फ गुस्ल के लिए बाहर नहीं जाएगा। सही। और जब तक कि वो लाजिम गुस्ल ना हो और मस्जिद में कोई जगह ना हो। मस्जिद में 4 दीवारी के अंदर कोई तहारत खाने बने, वहाँ इंतज़ाम है, जाए 10 मरतबा गुस्ल करे, कोई मना नहीं है, लेकिन सिर्फ गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर ना जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ऑडियंस से सवाल कर लेते हैं जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अगर हम वितर नमाज गलत हो जाए हमसे तो क्या हम सजदे सहू कर सकते हैं उसमें, या हमें दोबारा नेक्स्ट उसको दोहराना पड़ेगा? मुफ्ती अली कुरैशी साहब, क्या आपसे रह जाए, वितर नमाज में गलती हो जाए तो कि सजदे साफ कर सकते हैं? देखें, वो गलती अगर आपकी इस नौइयत की है कि उसमें भूल कर आपसे नमाज के जो वाजिबात हैं वो वाजिब तर्क हो गया, या आपका फ़र्ज़ इतनी ताख़ीर हो गई उसमें जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, तो आपने अगर सजदे साफ कर लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर आपका कोई वाजिब तर्क हो गया या आपका फ़र्ज़ उसमें ताख़ीर हो गई और आपने सजदे साफ वहाँ पर ना किया तो आपकी नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी आप दोबारा पढ़ेंगे। ये वितर के लिए भी यही है, फ़र्ज़ के लिए भी यही है, सुन्नतें जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यही है, और नवाफिल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यही है। ठीक है, सबका मसला एक ही मसला है। ऑडियंस, इन्हीं का सवाल एक और है, वो क्या है आपका सवाल? आपका एक और सवाल क्या है भाईजान? तरावी अगर हमसे मिस हो जाती है कोई, तो हम फिर उसका आदा कर सकते हैं दोबारा? वितर आपसे गलत हो जाता है, तरावी आपसे मिस हो जाती है, क्या कर रहे हो यार आप? जी तरावी मिस हो जाती है। हाँ जी, तरावी जो है वो आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं उस रात को, लेकिन अगर उस रात की तरावीह आपसे कज़ा हो गई या रह गई है तो उसकी कोई वापस कज़ा नहीं है, यानी बाकी फ़र्ज़ नमाज और वाजिब की तो कज़ा है,
لیکن تراویح کی جو ہے نا قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کچھ فرما رہے ہیں. نماز کے بارے میں جی ابو داؤد کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بھول گئے تھے تو آپ نے سجدہ سہو کر لیا تھا. اعادہ نماز جو ہے تو آپ نے سجدہ سہو کیا کر لیا آپ نے. تشہد نماز میں ابو داؤد روایت کو رہتے ہیں روایات موجود. جی بالکل. دوبارہ بتائیں, میں ذرا اگر انسان نماز میں بھول جاتا ہے, جیسے تشہد رسول اکرم کی نماز میں بھول گیا, ابو داؤد کی روایت ہے, صحیح روایت نہیں, مطلب کیا رسول اللہ بھول گئے؟ تشہد بھول, سجدہ سہو کیا, نماز اعادہ نہیں کیا. آپ سوچ سکتے بھول گئے یار, حدیث میں ہے. وہ تو آیت بھی بول سکتے ہیں. حدیث کا جھٹلا دیں ہم. میں تو نہیں جھٹلا رہا, حدیث میں ہے. آپ مولانا سے پوچھ لیں. ابو داؤد کی روایت. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں حدیث میں ہے, میں تو حدیث بیان کی, میں اپنے موقع نہیں کیا. میں رسول اکرم صحیح عمل ہے. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک بات, ایک اپنا ذاتی خیال بھی انسان کا ہوتا ہے نا کہ ویسے بھول سکتے ہیں. دیکھو اگر انسان ہے تو کیوں نہیں, یہ حدیث ہے, حدیث آپ دیکھ لیں جا کے ابو داؤد میں روایت میں دیکھ لیں. متفقون علیہ صحیح حدیث ہے. نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں متفقون علیہ مسلم شریف میں, بخاری شریف میں, بخاری شریف میں روایت ہے. انیان سکمتن سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رسول اکرم آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, صحیح مسلم سے بخاری میں, ہاں بالکل ہے بخاری میں, صحیح مسلم سے بخاری میں متفقون علیہ. جی آپ فرمائیں. اس میں کیا, یہ تو حدیث ہے رسول. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی. ڈاکٹر صاحب, کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں یہ بیان ملتا ہے, لیکن میرے آقا کا ارشاد ان کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ ہماری طرح بھولتے تھے, یہ غلط ہے, یہ بے ادبی ہے. فرمایا لست انسا, میں بھولتا نہیں ہوں, ولیکن انسا, مجھے بھلایا جاتا ہے, لأسنہ, تاکہ تمہارے لیے طریقہ ہو جائے. بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز شروع کی, 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. صحابہ نے بڑے ادب سے پوچھا, حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کی توجہ نہیں رہی؟ اللہ. تو اس طرح کہنا کہ وہ ہماری طرح بھولتے تھے, یہ بے ادبی ہوگی. لیکن تعلیم کے لیے کہ کیا مسئلہ ہونا ہے, مثلاً اس نے پوچھا کہ وتر میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو کیا نماز دورانی ہوگی یا سجدہ سہو ہوگا؟ تو یہ جواب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں بھولتے. قرآن کیوں نہیں بھولے تھے وہ؟ ایسے پوچھ رہا ہوں میں اپنی, میں تو کام سے آدمی نا, مجھے تو جواب دینا بھیا. یہ جو اعمال ہیں یہ تعلیم کے لیے ایسا فرمایا نا, مجھے بھلایا جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے طریقہ ہو جائے. تو حدیث نہیں, تو آپ آج ساری حدیثیں بیان کریں نا, وہ ساری حدیثیں بھی آپ بیان کریں جو آپ لوگ ویسے بیان نہیں کرتے, کریں نا. کون سی؟ جی کون سی حدیث پتہ ہے؟ تو پھر جب حدیثیں بیان کرنی ہیں تو وہ ساری کریں. کچھ حدیثیں نہیں بیان کی جاتی نا, ادب کے تقاضوں کے مطابق نہیں کی جاتی نا, یا وہ بھی کریں ہم بیان. نہیں, ان کا اگر یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں جو پوچھ لیا ثابت اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ وہ ہماری طرح بھولتے تھے تو یہ بے ادبی ہے. یہاں میری بات ہی سمجھے, ایک سفر سے واپس آ رہے تو وہ سفر سے واپس آ رہے تو حاجت ہوئی تھی, تو حدیث بخاری شریف میں وہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر, تو اب وہ بھی بیان کر دیں نا آپ. دیکھیں وہ کوئی کسی خاص حالت کے ساتھ ہے, نہیں تو عوام الناس میں بیٹھ کر آپ بیان کریں نا وہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, کہ جب آپ ایسے پلیٹ فارم پر, ایسے چینل پر بیٹھے ہوں جہاں عوامی گفتگو ہو رہی ہو, تو یہ ہر عالم کو سوچنا چاہیے, اور خصوصاً ان حضرات کو ضرور سوچنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ نہ کرے کوئی بھی نہیں کہہ حدیث سکتا ایسی ہے کہ آپ سب بیان کریں, اور پھر اس کا بیان کرنا چاہیے عوام کے سامنے کہ نہیں یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی آپ کے سامنے. میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے, ان کو چھوڑ دیں, میں ایسے پوچھ رہا ہوں, ایام حیض کی آیات قرآن میں موجود ہیں, آپ لوگ تفسیر کیوں نہیں بیان کرتے اس کی پوری؟ کیوں اس کو آپ لوگ جلدی سے آگے نکل جاتے ہیں تفاصیل میں, کیوں اس میں نہیں بیان کرتے؟ کیونکہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ, خواتین سن رہی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, آپ منع کر دیتے ہیں ایام کی باتیں چھوڑیں, ایام کی باتیں چھوڑیں. تو یہ ضروری ہے کہ رسول بھول گئے؟ ہاں گڈ, بالکل صحیح. نہیں, میرا سوال ہے آپ سے, یہ بولنا ضروری ہے کہ رسول بھول گئے؟ نہیں, سوچ کے تحت کہہ رہے ہیں, اس کی بالکل کہتے ہیں, ضرورت نہیں ہے نا بولنے کی, بالکل ضرورت ہے, اضافی بات ہے نا. آپ کی بات بالکل درست ہے, بھی یہ ہوا, لیکن یہ جب ہم یہ لہٰذا کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں نا, چونکہ چنانچہ, اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. جتنا مسئلہ ہے اتنا مسئلہ بیان کی بات ہونی چاہیے. کیا ان کو کیا مل گیا اتنا کہنے سے؟ مقصد کیا تھا؟ مسئلہ یہاں بیان ہو چکا. آپ نے فرمایا کہ بھول میں عبادت ہو جاتی ہے,
اس میں یہ اعادہ نہیں کیا، ہاں آگے یہ کہنا چونکہ رسول بھول گئے تھے، میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں، یہ بات ضرورت اس کی نہیں، جیسے آپ نے فرمایا آپ سے تشہد چھوٹ گیا تو آپ نے اس نماز کا اعادہ نہیں کیا، آپ نے سجدہ سہو کیا. بالکل صحیح ہے، سجدہ سہو یہاں تک بھی ختم، مگر وہ لفظ بھول گئے کہنا ضروری نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، برا نہیں مانیے گا، آپ کی مرضی ہے شیخ صاحب. جب میری مرضی حضور نہیں ہے، صحابہ سے زیادہ حضور میری مرضی نہیں ہے، حضور میری مرضی نہیں ہے، میری قطعاً مرضی نہیں ہے، نہ میں اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوں. حضور میں تو آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کرنی چاہیے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، اگر آپ مجھے چاہتے میں یاد دلاؤں تو دبئی میں حافظ محمد سلوی صاحب ہمارے ساتھ تھے، چاہتے میں آپ کو یاد دلاؤں اس ایک جملے کے بعد؟ نہیں چاہتے میں یاد دلاؤں، وہ بولنا ضروری تھا کیا؟ آپ نے خود فرمایا تھا وہ بولنا ضروری نہیں تھا، کچھ چیزیں نہیں بولیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم نہیں کہہ رہے کچھ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. ثانی کی وجہ سے ایک جملہ نکل گیا، آپ آگے سوال لیں. کب تک آگے بڑھتے رہے؟ یہ مسئلہ عبادت کا اس لیے میں نے اسی طرح ٹالتے ہیں اور وہ چیز چلتی رہتی ہے. اللہ کے رسول کا عمل سامنے آ گیا. سوال لے لیں، سوال لیں. اللہ کے رسول کا عمل سامنے آ گیا. لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے. راوی کنارے بسنے والے، داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 20ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. داتا دربار کے بھی پتہ نہیں صحیح بول رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں بار. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افطار عامر کے ساتھ انمول بچے یہاں پر آ چکے ہیں، انمول بچوں سے بول. اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے عیشا عفان، ان کی عمر 13 برس ہے، سندھ کی بہترین ایتھلیٹ ہے، 100، 200 اور 400 میٹر ریس جیت چکی ہیں، طلائی تمغہ اپنے نام کر چکی ہیں. انڈر 16 یوتھ کی پاکستان کی فاسٹسٹ ویمن ہے. ویمن تو نہیں ہے فاسٹسٹ، ابھی ویمن کہاں ہوئی یار، یہ فاسٹسٹ گرل ہے یہ. اور اس کے علاوہ سندھ گیمز میں شرکت کر چکی ہیں، 5 طلائی تمغے جیت چکی ہیں، قائد اعظم ٹرافی میں کانسی کا تمغہ بھی اپنے نام کر چکی ہیں. عیشا عفان، آپ کے لیے بہت صحیح تھا. یہ مائک آپ کے پاس ہے، تو یہ آپ کو بھاگنے کا شوق کیوں ہے اتنا؟ شروع سے شوق ہے. بھاگوں؟ نہیں بھاگنے کا نہیں ہے، کیونکہ میرے اندر ٹیلنٹ تھا کہ میں تیز بھاگتی تھی. تو جب میں 6 کلاس میں تھی تو اسکول میں اسپورٹس ہوتے تھے، تو پھر میں نے اس میں پارٹ لیا، تو مجھے لگا کہ میں اگر اس میں اپنے آپ کو امپروو کروں تو آگے جا سکتی ہوں. ویری گڈ. تو پہلے آپ نے 100 میٹر جیتی، پھر آپ نے 200 میٹر، پھر آپ نے 400 میٹر. اب اگر آپ کو موقع ملا پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اولمپکس میں یا ایشین گیمز میں، تو آپ کنسیڈر کریں گی؟ جی میں محنت بہت کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ اور بھی بچے آئیں تاکہ اگر ہم جیتیں اور دوسرے بچے بھی ہم سے انسپائر ہوں اور وہ بھی آگے ہیں. اور پاکستان کو چاہیے کہ ایتھلیٹکس کو بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے اور بچے آگے جائیں اور باہر فورن کنٹریز میں جا کے جیتیں. آپ کو پتہ ہے نا، آپ جس جگہ بیٹھی ہیں یہ علاقہ کورنگی سے متصل ہے. ادھر ہی ایک خاتون ہے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا. حمید کیا نام تھا ان کا؟ نسیم حمید. نسیم حمید اسی ایریے میں کورنگی 2.5 نمبر سے وہ نکلی تھی، اور انہوں نے پورے ملک میں ایک ادھم مچا دیا تھا، پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا. آپ بھی آج یہیں سے بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی پاکستان کا نام اولمپک میں روشن کریں گے انشاءاللہ. زینب نور کی عمر ہے 14 برس، فٹ بال چیمپئن ہے، گول کیپر بھی ہیں. اوہو. انٹر اسکول چیمپئن شپ اپنے نام کیا ہے گزشتہ سال. چائنا میں گوتھیا چیمپئن شپ جیت کر آ چکی، 3 طلائی تمغے اور ٹرافی اپنے نام کر چکی ہیں، اور سندھ گیمز میں 2017 میں بھی شرکت کر چکی ہیں، اور آئندہ ماہ جولائی میں فیفا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے دبئی جا رہی ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں، ایک سوال میں ویسے کر رہا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ آپ کے سارے فٹ بال آپ لوگ جب ہمارے پاکستانی کھیلتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ڈریس کا خیال رکھتے ہیں اس وقت؟ جی بالکل، اپنے ڈریس کا بالکل خیال رکھتے ہیں، کیونکہ فٹ بالر کی تو ایک بالکل پوری کٹ ہوتی ہے، تو اس میں تو اپنے مطلب کہ اپنے آپ کو خود کیئر کرنی پڑتی ہے. اینڈ میں اپنے آپ کی پوری کیئر کرتی ہوں، جو ہماری کوچ ہے، اور میں نسیم حمید اکیڈمی سے کھیلتی ہوں. اچھا جی. تو اس میں آپ لوگ اپنے جو آپ کا لباس ہوتا ہے
وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جو عموماً باہر کے کھلاڑی خواتین کھلاڑیوں کا آپ لوگوں کا نہیں ہوتا لباس, یعنی پاکستانی کھلاڑیوں کا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی چونکہ فٹ بال میں تو یو اے کی کھلاڑی بھی آتی ہوں گی, دیگر مسلم ممالک کی کھلاڑی. جی بہت. میں ابھی چائنا گئی تھی کھیلنے کے لیے, بیجنگ گئی تھی سر. میں بیجنگ گئی تھی تو وہاں سے امریکہ کی ٹیم آئی تھی, آسٹریلیا سے ٹیم آئی تھی, الگ الگ ممالک سے ٹیم, الگ الگ کنٹریز سے ٹیم آئی تھی, اور میچ کھیلا تھا. اور میں نے وہاں پہ 4 پوزیشن لی, ہم لوگ میری پوری ٹیم نے 4 پوزیشن لی تھی, اور اس کپ کا نام تھا گوتھیا کپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا بس میری ایک نصیحت زندگی بھر ہے آپ کے بڑے بھائی کی طرح کہ آپ بہت جیتے, بہت آپ آگے بڑھیں, دین پر کبھی سمجھوتا نہیں کیجیے گا. ہاشم عاملہ کو یاد رکھیے گا, ہاشم عاملہ جو کرکٹر ہے, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی داڑھی منڈوا دیں, انہوں نے کہا میں کرکٹ چھوڑ دوں گا, اپنی داڑھی نہیں منڈواؤں گا. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے لباس اور ثقافت کو کبھی نہ چھوڑیے گا, باقی آپ جیتیں آپ کو جتنا جیتیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ہاشم عاملہ نے یہ بھی کیا تھا, مجھے یاد ہے, بیئر کا اشتہار جو شراب الکوہل ہوتی ہے, اس نے کہا میں اپنی کٹ پہ نہیں لگاؤں گا. انہوں نے کہا فائن بھر دیں, کہہ رہے فائن کیا, آپ 50 فائن لے لیں, لیکن میں شراب کا اشتہار نہیں لگاؤں گا. اسی طرح مجھے آپ سے بھی توقع ہے, اپنی بچیوں سے, آپ اولمپک جیتیں, سب جیتیں. پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی لڑکی آ رہی ہے اسکارف پہ جیتتی ہوئی, تب پتہ چلے گا جی دنیا کو کہ کیا ویلیو ہے نا, خیال کیجیے گا. چلے بھائی, اب اس کے بعد کیا ہے, واسطی سے بچے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں بھائیوں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں, 30 نمبر پہ. گھر میں آپ 30 بچے مجھے کہتے ہیں کہ بھائیوں میں 30 نمبر پہ. ہاں بھائیوں میں 30 نمبر. ہاں جی اپنے گھر میں ویسے میں تو اچھا خیر آپ بتا دیں. نہیں آپ کہہ دیجیے. نہیں میں بعد میں کہوں گا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ اسامہ صاحب کی تصاویر تیار رکھیے گا عبدالوہاب صاحب. جی وما ارسلنا رحمۃ للعالمین. ڈاکٹر صاحب جیسے آج فتح مکہ ہے اور سب کو مبارک ہو جی فتح مکہ کا. میں ڈاکٹر صاحب آج کی آیت لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے فتح مکہ میں نبی فتح مکہ ہوئی, تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً اگر میں بحثیت فرد بات کروں کہ مجھ سے اگر کسی کام میں کوئی غلطی ہو جائے, اس کا پھر احساس ہو جائے, تو میں کسی سے معافی مانگوں تو مجھے معاف کر دے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس سے مجھے معاف کر دیا جب میں نے اسے معافی مانگی ہے. تو فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ اس وقت ایک طرح کی جنگ تھی نا, کہ وہ فتح ہوا اور وہ جو قیدی بنائے جاتے تھے پہلے لوگ, ان کو وہاں پہ غلام رکھا جاتا تھا, بیچا جاتا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور کسی کو بھی معافی مانگنے کی بھی زحمت نہیں دی, خود سے معاف کر دیا کہ کسی کے عزت نفس بھی مجبور نہ ہو, اس وقت سب کو خود سے اعلان کر دیا. اور یہ جو وصف ہے, یہ جو معیار ہے, یہ ظرف ہے, یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے جرائم کرنے والوں کو بھی بغیر معافی مانگے معاف کر دیا جائے. واہ واہ واہ. تو مجھے یہ انسپریشن ملتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس حوالے سے لگتا ہے کہ حقیقت ہے, یقین ہے کہ وہ رسول کی ذات ہو سکتی, عام فرد کے بس میں اس قدر ظرف نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم تو کسی کی چھوٹی کی غلطی نہیں معاف کرتے. صحیح بات. اور وہاں پہ لا تصیب علیکم اليوم, حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا الیوم یوم الملحمہ, تو انہوں نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ. تو یہ بہرحال یہ ایک بڑی تاریخ کی عجیب فتح تھی, جو بہرحال احمد الاحمد صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے, اور کاغذات نامزدگیاں ہمیں داخل کرنے والے ہیں ابھی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کوشچن پوچھنا ہے. جی کہ جو لوگ دنیا سے کومے میں رہ کے چلے جاتے ہیں, ہاں, جیسے میرے ابو ہیں, وہ اچھے بھلے چل کے ہاسپٹل گئے سرجری کے لیے, اور ڈاکٹر سے پتہ نہیں کیا ہوا, سرجری خراب ہو گئی تو وہ کومے میں چلے گئے. 14 دن کے بعد کومے میں رہنے کے بعد نوروز کے دن وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن بس ہمیں ان کی جدائی کا دکھ تو تھا, لیکن جو لوگوں نے کہا کہ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے, ان باتوں نے ہمیں اندر سے مار دیا. ڈاکٹر صاحب اتنی تکلیف تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری بہن, یہ جو لوگوں کے جملے ہوتے ہیں اور یہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں, یہ اتنا توڑ دیتے ہیں انسان کو, اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کسی کے دل پر کیا گزرے گی. ایسے جملے ادا کرنا بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. آپ اس کو اپنے دل پہ نہ لیں, اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی آپ کو تشفی اور تسلی دیں گے. مفتی صاحب سوال نہیں سمجھ. مفتی صاحب, ان کے والد کوما میں رہ کر انتقال کر گئے, اور اس کے بعد جب وہ چل بسے تو لوگوں نے کہا, ظاہر ہے وہ تکلیف میں تھے, لوگوں نے کہا اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے. تو وہ ان کے دل پر جا کے چپ تھی یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ڈاکٹر صاحب یہ دین سے اور احادیث مبارکہ اور تعلیمات مصطفی سے ہماری بے خبری کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو سکون والی آرام والی زندگی گزار کے آئے ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو بیماری کے ساتھ زندگی گزاری اور اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ اس بیماری کی وجہ سے ان کو اتنے بلند درجے عطا فرمائے گا کہ وہ صحت والی زندگی گزار کے آنے والے یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہمارے جسموں کو آروں سے کاٹا جاتا اور ہمیں آج یہاں پر رتبہ ملتا۔ پورے احادیث مبارکہ میں ابواب ہیں اور ایک دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے احادیث مبارکہ ہیں جن میں اللہ کے نبی نے بیماری کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دی ہے، اور یہ واضح طور پر احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر تکالیف میں گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے معاملات میں چھوٹ دیتا ہے، یعنی اس کے کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہاں تک بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے آنکھیں لیتا ہے اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ سمجھائے نا لوگوں کو اس طرح نہ کہا کریں۔ یہ 2 وجہ ہوتی ہے نا کہنے کی، مفتی صاحب نے جواب بڑا اچھا دیا۔ ایک ہوتا ہے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ ہاں تکلیف والی موت نہ آئے، اس میں نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے۔ صرف یہی نہ سمجھیں کہ انہوں نے آپ کو کوئی برا کہا ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے اس سوچ سے کہا ہو کہ اتنی تکلیف، شاید یہ وجہ بھی ہو، پازیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے اگر مزید کہنا ہو۔ اس میں عرض کر رہا تھا کہ بیماری کے یہ جو موت آتی ہے اس میں یقیناً انسان کو بیماری کے ایام میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی ایک موقع ملتا ہے، اور نبی پاک نے اچانک جو آنے والی، آج تو ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور ہے نا کہ یار بڑی اس کو پیاری موت آئی، پتہ ہی نہیں چلا، چل پڑا۔ اللہ کے نبی نے اچانک موت سے پناہ مانگی اللہ سے، ناگہانی جو اچانک آ جائے، کیونکہ اس میں انسان کو توبہ کی جو ہے نا وہ موقع نہیں ملتا ہے۔ تو یہ صاحب ایسے ہی ناگہانی امواج سے ان کو لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کرنا چاہتے اس کو دھوتے ہیں، اس کو پوری زندگی دھو کا یا رسول اللہ دھوتے کیسے؟ فرمایا اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تکلیف آتی ہے اس کو، بیماری کا اللہ تعالیٰ ایسی ڈال دیتے ہیں، وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا ایک درجہ مقرر کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے اعمال سے نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، سمجھے نا؟ تو لوگوں کی یہ باتیں جو ہے یہ ان کی جاہلانہ باتیں ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ جو ایسی موت جو جس میں بیماری کے ساتھ اللہ دھو دیتے بندے۔ اللہ جی یوسف حسین کاتب صاحب، آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21 رمضان المبارک کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ واحد دنیا کی وہ ٹرانسمیشن ہے کہ جہاں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر اتنی جرت اور اتنے جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو میں چند اشعار آپ کی پیش کرنا چاہوں گا مولا کی شان میں کہ بن کر لہو وجود میں بہتا ہے یا علی، بن کر لہو وجود میں بہتا ہے یا علی، اس واسطے زبان پہ رہتا ہے یا علی، اور حب علی کا سیدھا تعلق ہے خون سے کہ ماں جس کی پارسا ہو وہ کہتا ہے یا علی۔ اور 4 مصرے مولا علی کی نسبت سے آپ کی نظر کہ نجف کی خاک لبوں پر لگا کے چلتے ہیں، قدم قدم پہ زمانہ ہلا کے چلتے ہیں، لرز رہے ہیں بدن دشمنان حیدر کے، ارے علی کے شیر ہیں ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا جی ان کی اس بات پر کہ انہوں نے اچھا جملہ کہا، لیکن آپ کی ٹرانسمیشن کے لیے تو یہ جملہ کہوں گا کہ یہ واحد ٹرانسمیشن ہے جہاں ہر صحابی کا، حضرت ابو بکر کا نام بھی، حضرت عمر کا نام بھی، حضرت عثمان غنی کا نام بھی، حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ کا دل میں اتنی جرت سے، یعنی صرف یہی نہیں
یہ واحد ٹرانسمیشن ہے جہاں اتنی جرأت آپ نے دیکھا تھا نا سیدہ عائشہ پہ ہم سب لوگ کھڑے ہو گئے اور کیسا سلام کا سما بن گیا ایک سما بنا فخر تھا. سے کہتا ہے کہ میرا نام عامر ہے, صدیق اکبر کے غلام کا الحمدللہ یہ بات ہے. آخری بات ایک عرض کروں گا, آج پوری دنیا میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں الحمدللہ, اور جہاں جہاں معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہیں, میری ان سے گزارش ہے ہمارے ملک کے لیے خصوصاً دعا کریں. پاکستان کے لیے الیکشن ہمارا قریب ہے, اور اس وقت جو گوں مگوں کی صورتحال ہے ہمارے ملک میں, اس کے لیے استحکام کی ہمارے ملک کے لیے تمام حضرات پاکستان میں جہاں جہاں معتکفین ہیں خصوصاً دعا کریں. خصوصاً میرے دربار, میرے پیر خانے پر, دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف میں میرے مرشد خانے پہ جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں, میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس چینل کے تھرو, اور اپنے بھانجے کے لیے بھی سب سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. آپ نے بھانجے کی تصویر نہیں لگائی, جلدی لگائیں عبدالوہاب صاحب. کوئی بات نہیں, بس دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ کرے کہ لگا دعاؤں کی بس درخواست ہے کہ اللہ کرے کہ دعاؤں کی درخواست ہے. ان کے بھانجے 2 ماہ سے لاپتہ ہیں, اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام اعتکاف کرنے والوں کو کہ وہ آج سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. یہ ہمارے اسامہ بھائی ہیں, یہ 2 ماہ سے لاپتہ ہیں, اور ان کی تصویر ہم روز دکھا رہے ہیں, کل ہم نہیں دکھا سکے تھے. اگر کوئی بھی ان کو پہچان رہا ہے, جانتا ہے ان کو کہ کہاں پر ہیں, تو ہمیں اطلاع دے, اور اگر ان کو کہیں دیکھا گیا ہے تو بھی ہمیں اطلاع دی جائے. قریبی پولیس اسٹیشن میں بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ خود دیکھ رہے ہیں اور کسی وجہ سے یہ نہیں آ پا رہے ہیں تو ہم سے رابطہ کر لیں, یا اگر انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے تو پھر بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ لاپتہ ہو گئے ہیں. جس کسی نے بھی لاپتہ کیا ہے بہرحال تو وہ یہ بتا دیتے, ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے کہ بھئی یہ تو آپ کی بہن کے صاحبزادے اسامہ سے. یہیں پر ہماری نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں انشاءاللہ, بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے 11 بجے. بس بہت ہو گیا, ہمیں 11 بجے 12 بجے 11 بجے بس بہت ہو گیا. ابھی آج کل اس پروگرام کا نام یہ ہے, بس بہت ہو گیا. اس کے بعد ہم آپ سے ملیں گے 1 بجے. آج ہم 1 بجے آئیں گے, 2 بجے نہیں, 1 بجے. آج ہم 1 بجے آ رہے ہیں سحر کی نشریات میں, کیونکہ آج سے تاخراتیں شروع ہو گئی ہیں اور آج پہلی تاخرات ہے, تو ہم 1 بجے آئیں گے. ہر تاخرات میں ہم 1 بجے آیا کریں گے, تو انشاءاللہ آپ سے 1 بجے ملاقات ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عامر لیاقت حسین کو تمام علماء کرام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.